الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هور من الأحوال مقتحم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا بكي يا بدري
وأتم برهانه وأعظم شانه کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب حضور النور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حامی بے قصاں قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بے حد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل شانہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا جمعہ مبارک خصوصاً حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے بعد کہ آج کے دن جو اہل محبت ہیں، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص طرح سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آج انہوں نے اپنی عقیدت اور محبت کو اس طرح سے واضح کیا کہ 27ویں رجب کا روزہ رکھ کے حضور علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ شب نبی علیہ السلام کے سفر معراج کو بیان کیا گیا، اور اہل محبت نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کے فضل سے نبی علیہ السلام کے معجزہ معراج کو سماعت کیا۔ آج اس گفتگو کے اندر معجزہ معراج کے حوالے سے دو باتیں جو خاص کر اللہ تعالی جل شانہ نے اس معجزہ معراج کے اندر بیان فرمائی ہیں، ان کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک تو فرمایا گیا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ اس میں اللہ تعالی جل شانہ نے اپنی برکت کا ذکر کیا ہے۔ پھر فرمایا لنریہ من آیاتنا، اس میں اللہ تعالی جل شانہ نے اپنی عظیم نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو معراج کروانے کے بہت سارے مقاصد علماء نے بیان فرمائے ہیں، لیکن اس آیت کے اندر جو خاص دو باتوں کا ذکر ہے ان کے اوپر آج ہم نے کلام کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی ایک خاص محبت اور خاص اللہ کا ہمارے نبی علیہ السلام پر جو فضل اور کرم ہوا، اس حوالے سے کچھ کلام کرتے ہیں کہ رب کائنات جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا یہ جو زمینی سفر کروایا ہے، پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کروانا اور سدرۃ المنتہا تک
فرشتوں کی جا کے امامت اور پھر سدرۃ المنتہا سے آ کے کانا قاب قوسین او ادنا، اس مقام تک جہاں پر مقام کی بھی رسائی نہیں کہ رب کائنات جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پھر اپنا دیدار کروایا، تو چاہیے یہ تھا کہ خالق کائنات جل شانہ نے جب یہ ارادہ فرما لیا کہ ہم اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا دیدار کروانا چاہتے ہیں، ہونا تو اس طرح چاہیے تھا کہ بیت اللہ سے ہی نبی علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلا لیا جاتا۔ یہ زمینی سفر کروانے کا آخر مقصد کیا ہے کہ پہلے بیت اللہ سے بیت المقدس تک آپ کی سواری گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف پرواز ہوا۔ تو اس حوالے سے دو باتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں ان کو ذکر کرنا مقصود ہے۔ پہلے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ خالق کائنات جل شانہ نے اپنے جو نبی ہیں ان کو جو مقام اور مراتب عطا فرمائے ہیں، ظاہری زندگی کے بعد خالق کائنات جل شانہ نے جو خاص شان اور عظمت نبیوں کو عطا کی ہے، اس کا تذکرہ اس آیت کے اندر بخوبی نظر آتا ہے کہ ظاہری طور پہ جو نبی دنیا سے پردہ فرما چکے وہ اپنے مزارات کے اندر اپنی قبور کے اندر آرام فرما ہے، لیکن معراج کی شب سارے کے سارے نبی مسجد اقصی کے اندر بلائے گئے اور ہمارے نبی علیہ السلام نے وہاں پہ امامت فرمائی۔ تو اس سے ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ ظاہری زندگی کے بعد بھی اللہ چاہے اللہ کے اذن سے وہ نبی جہاں چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اب مسجد اقصی کے اندر نبیوں کا حاضر ہونا یہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی آمد بیت المقدس میں ہونے والی ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے جتنے نبی تھے وہ سارے کے سارے بیت المقدس کے اندر حاضر ہوئے۔ بظاہر تو وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی تھے وہ سارے کے سارے بیت المقدس کے اندر حاضر ہوئے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی۔ تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی ظاہری طور پہ زندگی میں ہو پھر بھی اللہ تعالی جل شانہ اپنے نبیوں کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، بیٹھے وہ اپنے مقام پہ ہوں، وہ چاہے جہاں مرضی دیکھ سکتے ہیں اللہ کے اذن سے، اور ظاہری زندگی کے بعد جب پردہ فرما جائیں تو اللہ چاہے جہاں مرضی وہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے وہ جا سکتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کسی اور مقام پہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قبر کسی اور مقام پہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو ویسے ہی آسمانوں پہ بلا لیا گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کسی اور مقام پہ۔ المختصر یہ جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے اکثر انبیاء کی قبریں بیت المقدس سے دائیں بائیں اور دوسرے مقامات پر ہیں،
لیکن جب اللہ کا حکم ہوا وہ سارے کے سارے نبی اپنی قبور سے نکل کے بیت المقدس کے اندر جمع ہو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی قبروں میں جا کے ان کے جسم ختم نہیں ہوتے، ان کی حقیقت ختم نہیں ہوتی۔ یہ کچھ لوگوں نے ایسے نظریات اور ایسے عقائد بنا لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ بھی عام لوگوں کی طرح جب قبر میں جاتے ہیں تو ان کے جسم بھی شاید ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات جل شانہ کے پیارے حبیب علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میری سواری بیت اللہ شریف سے چلی تو کیا ہوا کہ میں نے دیکھا، جب میری سواری چل رہی تھی تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو قبر کے اندر۔ اب میرے محبوب علیہ السلام قبر سے باہر ہیں، موسیٰ کلیم اللہ قبر کے اندر ہیں، اوپر مٹی ہے قبر کے اوپر، اور میرے محبوب کی سواری چل رہی ہے، اور جاتے جاتے میرے محبوب فرماتے ہیں میں نے دیکھا قائما یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اگر ان نظریات کو دیکھا جائے جو لوگوں نے بنا لیے کہ اللہ کے نبی بھی عام لوگوں کی طرح جیسے کفار لوگ قبروں میں جاتے ہیں، ان کے جسم گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد بالکل وہ ان کی ہڈیاں بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کفار کے معاملات ہیں۔ جو عام مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں مومن کی جو قبر ہے وہ تو جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ قبر کے اندر گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور کفر کی وجہ سے جو اس کو پھر عذابات جو سزائیں ملتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن فرمایا نبی تو نبی رہے، اللہ کے پیارے تو پیارے رہے۔ فرمایا جس بندے نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، میری غلامی کے اندر داخل ہو گیا ہے، فرمایا وہ بندہ ایمان سے دنیا سے جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قبر میں جاتا ہے، اللہ اس سے اگر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ ایک وہ مسلمان جو 1400 سال کے بعد دنیا کے اوپر آیا اور آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کی غلامی اختیار کی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی اس محبت کے اندر دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس میرے غلام کو ایسے مت سمجھو جیسے کافر مرتا ہے تو گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا نبیوں کا مقام اپنی جگہ پہ، فرمایا جو میری غلامی کے اندر مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے، اللہ اس کو یہ عزت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا دیکھنے میں قبر ہوتی ہے مٹی کی، لوگ مرو من مٹی کے نیچے دفنا کیا جاتے ہیں، فرمایا رب اس سے اتنا راضی ہوتا ہے، اس کی قبر کو اتنا کشادہ بنا دیتا ہے، فرمایا جہاں تک اس بندے مومن کی نظر جاتی ہے وہ ساری کی ساری جگہ اللہ جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک بندہ مومن کی شان ہے، مسلمان کی، کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے بندہ مومن کو یہ شان اور عظمت ملی ہو، پھر اس نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی شب دیکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو، وہ جناب علی اپنی قبر کے اندر کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہیں، فرمایا قائم یصلی
سب سے
دیدار کروایا اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ دلیل بنا دیا گیا. فرمایا جو قبروں کے اندر اللہ کے نبی اپنے مزارات کے اندر موجود ہے ان کو یہ خیال نہ کرے کہ وہ مردہ ہے, وہ قبروں کے اندر زندہ ہے. اللہ کے ادھر سے وہ جہاں چاہے وہ جا سکتے ہیں. یہ تو بیت المقدس ہے اور اللہ کے نبیوں نے اللہ کے حکم سے میرے محبوب کے استقبال کے لیے پھر ان کی ڈیوٹی لگی. کوئی پہلے آسمان پہ, کوئی دوسرے آسمان پہ, کوئی تیسرے پہ, کوئی چوتھے پہ, کوئی پانچویں آسمان پہ, کسی کی چھٹے آسمان پہ ڈیوٹی لگی, کسی کی ساتویں آسمان پہ. تو اللہ چاہے تو اپنے پیاروں کی جہاں چاہے وہ موت کے بعد بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. تو سفر معراج سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ قبور کے اندر مردہ نہیں ہوتے, بلکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مومن بندہ قبر میں چلا جائے تو وہ جنت کے باغ اس کا قبر بنا دی جاتی ہے. تو جو اللہ کے نبی ہوں جن کو اللہ نے جنتوں کا مالک بنا دیا وہ قبر کے اندر جا کے مردہ ہو جائے اور ان کی قبر کی حیثیت حقیقت کچھ نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے ان کی قبروں کا عالم یہ ہے الذی بارکنا, ہم نے ان کی قبروں پر برکتیں نازل کی اور فرمایا لنریہ من آیاتنا, ہم نے ان کو نشانی بنا کے بیت المقدس کے اندر جمع فرما دیا ہے. تو اللہ کے نبیوں کی قبریں اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کا ذریعہ ہے, اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کا مقام ہے. پتہ چلا جو بندہ اللہ کی رحمتوں کے نظارے کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی پیاروں کی قبور پر حاضر ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے. سبحان اللہ. ہم داتا علی حجویری کے مزار میں کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے جہاں پہ اللہ والے ہوتے ہیں وہاں پہ رب کی رحمتیں برستی ہیں. اب وہ چاہے ظاہری زندگی ہو یا باطنی زندگی ہو. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کروا کے حقیقت میں عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی فرمائی ہے. عقیدہ اہل سنت کو واضح لفظوں کے اندر سفر معراج کے اندر بیان کر دیا گیا کہ جو سنیوں کا جو عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے قبر میں چلے جاتے ہیں مار کے مٹی میں نہیں ملتے, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو حیات ابدی عطا فرما دیتا ہے. ایسی حیات کہ وہ پھر جہاں چاہے اللہ کو حکم سے وہ پرواز کر سکتے ہیں, جہاں چاہے وہ جا سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہتا تو وہ مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک ڈائریکٹ اپنے محبوب کو لے جاتا. یہ اللہ کے نبیوں کے مزارات کی طرف لے کے جانا, بیت المقدس میں سارے نبیوں کو جمع کروا کے اپنے محبوب سے امامت کروانا, آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چاہتا وہ بیت الحرام سے پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, سارے آسمانوں کی سیر کرواتا, جنت دوزخ کے مشاہدات کرواتا, اپنا دیدار کرواتا. نبی علیہ السلام وہ اپنا حسن و جمال دکھاتا پھر واپس آ جاتے. لیکن یہ زمینی سفر کروا کے ان مقامات کی سیر کروائے جن مقامات پر اللہ کے نبیوں کی قبریں, پھر اس کے بعد اپنے دیدار کے لیے آسمانوں پہ بلایا. اور وجہ کیا ہے؟ جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے, اللہ یہی پسند کرتا ہے جو بندہ میری بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے وہ ان کو وسیلہ بنائے میری بارگاہ میں پہنچنے کا, کہ جن کی طرف اپنے معراج کی رات اپنے محبوب علیہ السلام کو سفر کروایا. رب چاہتا تو ڈائریکٹ اپنا دیدار کروا دیتا, لیکن یہ زمینی سفر کروانے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں کو پتا چل جائے جو بندہ میری بارگاہ میں مقبول و منظور ہونا چاہتا ہے پہلے وہ میرے پیاروں کو اپنا سہارا بنائے, پہلے ان کی بارگاہ کے اندر جائے, پھر اس کے بعد میری بارگاہ کے اندر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معراج کروا دے گا. تو اس لیے مزارات انبیاء کی سیر کروانا ایک یہ بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ پتا چلا رب چاہتا تو اپنا دیدار ڈائریکٹ کروا سکتا تھا. اللہ کے پیاروں کی قبور سے حاضری دلوا کے پھر اپنی بارگاہ میں بلایا تاکہ قیامت تک کے حضور کے غلاموں پر یہ سنت بن جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ مت جاؤ,
کسی کو وسیلہ بنا لو، غوث پاک کو وسیلہ بنا لو، داتا علی حجویری کو وسیلہ بنا لو، خواجہ اجمیری کو وسیلہ بنا لو، اپنے مرشد کامل کو رب کی بارگاہ کے اندر وسیلہ بنا لو۔ اللہ یہی پسند فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ خالق کائنات فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، میری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کر لیا کرو۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ کوئی بناوٹی نہیں ہے بھائی۔ کوئی یہ مت خیال کرے کہ سنیوں نے کھائے پینے کے جناب یہ ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں، کبھی شب معراج منا لی، کبھی شب برات منا لی، کبھی میلاد منا لیا، کبھی 11ویں منا لی، کبھی 12ویں منا لی، کبھی جناب 10 محرم منا لیا، کبھی جناب اپنی مرضی کے تہوار بنا لیے۔ نانا اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس بندے کو میرے نبی کا معجزہ معراج سمجھ کے ملا گیا وہ بندہ سنی کہلوایا، اور جو بندہ میرے نبی کے معجزہ معراج کا منکر ہوگا وہ بندہ منافق کہلوایا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس بات پہ تمام علماء حق کا اس بات پہ جو ہمیں تصدیق کرتے ہیں، معجزہ معراج کا انکار کرنے والا جو بندہ ہے، جو بندہ زمینی سفر معجزہ معراج کا انکار کرے وہ بندہ کافر ہے، کیونکہ یہ نص قطعی قرآن کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو راتوں رات سیر کرائے، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ جو اس زمینی سفر کا انکار کرے وہ سرے سے کافر ہے۔ اور پھر فرمایا جو بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر کا انکار کرے وہ بندہ جو ہے وہ منافق بندہ ہے، اور جو بندہ سدرۃ المنتہا سے آگے کعبہ قوسین او ادنیٰ تک کا سفر کا انکار کرے وہ بندہ سب ترین مجرم ہے رب کا، وہ بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر گناہ گار ہے۔ تو فرمایا جو بندہ صدق کے دل سے یہ تینوں مراحل کو خوش دلی کے ساتھ مان کے وہ اس پر ایمان رکھتا ہے وہ بندہ کامل ایمان والا سنی وہ بندہ ہے، جو بندہ اس سفر معراج کو حقیقت کے اندر جو ہے وہ مان لیتا ہے۔ تو اس لیے سفر معراج کو، اس معجزہ معراج کو دل و جان سے ماننا یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہاں پہ ایک آخری بات کو بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ اس کا معنی ہے دور والی مسجد۔ اگر اس کا ظاہری معنی لے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ تو اس کا ظاہری معنی یہ بنتا ہے جو بیت اللہ شریف جو خانہ کعبہ ہے، یہاں سے بیت المقدس جو پہلا قبلہ تھا، یہ زمینی سفر یہ بنتا ہے۔ اور اگر اس کے نام کے اوپر توجہ کی جائے اس کا معنی بنتا ہے کہ دور والی مسجد، بیت المقدس مسجد اقصیٰ وہ مسجد جو دور والی مسجد ہے۔ اگر دور والی مسجد اس کا معنی لیا جائے تو دور والی جو مسجد ہے وہ بیت المعمور ہے، جو عین خانہ کعبہ کے بالکل سرے کے اوپر جو ساتوں آسمانوں کے پاس وہ مسجد جو فرشتوں کے لیے قائم ہے، جس کا نام بیت المعمور ہے۔ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے ہمارا قبلہ، غربت والی مسجد، اور بالکل اس کی سیٹ کے اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ بیت المقدس، یہ بیت الحرام کی سیٹ پہ بیت المعمور ہے۔ اور فرمایا اگر مسجد اقصیٰ کا یہ معنی لیا جائے کہ دور والی مسجد، تو پھر دور والی جو مسجد بنتی ہے وہ بیت المعمور بنتی ہے۔ تو گویا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مسجد حرام سے بیت المعمور تک کا سفر کروایا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس سے یہ معنی بنتا ہے نہ صرف زمینی سفر کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے، بلکہ بیت المعمور تک کے سفر کا جو بندہ انکار کرے وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ معجزہ معراج یہ سمجھ لے مومن اور منافق کے اندر یہ فرق کرتا ہے۔ مومن بندہ
بندہ جو ہوتا ہے وہ حضور علیہ السلام کے ہر کمال کے اوپر اپنا سر جو ہے وہ جھکا لیتا ہے، اپنی سوچوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اپنے علم و حکمت کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں اس کے محبوب علیہ السلام کی عظمت کی بات آ جاتی ہے، وہ اپنے سر کو خم کر کے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کا غلام ہوں، اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے، اللہ چاہے تو اپنے محبوب علیہ السلام کو جہاں تک چاہے معراج کروائے۔ میں کون ہوتا ہوں اپنے محبوب علیہ السلام کے اس معجزے پر اعتراض کرنے والا؟ تو بندہ مومن جو ہے وہ اس پہ اعتراض نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، بلکہ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ اور جب سوال آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایمان کو خطرہ پڑ جاتا ہے، یہ کیسی ہو گیا؟ ابو جہل نے سوال کیا تھا نا، یہ کیسی ہو گیا؟ اللہ نے ساری زندگی اس کو ایمان ہی عطا کیا۔ حضرت ابو بکر نے دشمن سے سن کے مان لیا، اللہ نے ایمان کا امام بنا دیا۔ تمام مومنین کا ایمان ایک پلڑے میں، حضرت صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں توڑ لو دونوں کا ایمان۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، میرے صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، فرمایا پھر بھی میرے صدیق کا ایمان جو سب سے بھاری ہو جائے گا۔ یہ ایمان کہاں سے نصیب ہوا؟ جب معجزہ معراج کی تصدیق دشمن سے سن کے کی ہے۔ تو اس لیے دشمن بھی میرے محبوب کا معجزہ بیان کرے تو آگے سے چون و چرا نہیں کرنا چاہیے، اس میں جو بھی بیان کرے سچے دل سے مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماننے کی، سمجھنے کی اور اس پر اللہ عمل کرنے کی، ایمان رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔